السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیغم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف ہے، اور آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والعصم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد زینت پکڑو ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر نماز کے وقت۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہہ دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ وَالطَّیِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ، اور صاف ستھری پاکیزہ کھانے کی چیزیں۔ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی حیاتی میں، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور خاص کر یعنی ایمانداروں کے لیے قیامت کے دن یہ انعامات ہوں گے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، ما ظہر منها وما بطن، جو کھلی ہوئی ہو اور پوشیدہ ہو، والاسم والبغی، اور گناہ اور سرکشی، بغیر الحق، نہ حق یعنی کسی پر زیادتی کرنا، وان تشرکوا باللہ، اور تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، جس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی چیز جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آئے گی ان کا وعدہ، ان کا وقت مقرر، لا يستاخرون الساعة ولا يستقدمون، تو پھر ایک گھڑی تاخیر نہیں ہوگی اور ایک گھڑی پہلے نہیں آئے گی۔ اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو وقت مقرر پر سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو تم میں سے ہیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیات کو پڑھیں، فمن اتقی واصلح، پس جو آدمی پرہیزگار بن گیا اور اس نے اپنی اصلاح کی، نیکی کے کام کیے، فلا خوف علیہم، ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور ان پر کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، جن کو حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور اسی طرح انسان کو اللہ ذوالجلال نے فراوانی دی ہے، اچھا لباس پہن کر، خوبصورتی کر کے مسجدوں میں طہارت، خوبصورتی اور اچھے لباس کے ساتھ اللہ کی مسجدوں میں حاضر ہونا چاہیے۔ آدمی نہا کر، خوشبو لگا کر، پسینے وغیرہ کو اتار کے، اور اچھے طریقے سے انسان اچھی شکل و صورت بنا کر اللہ کی مسجدوں میں جائے، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔
اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی اور گناہ حرام کیا ہے ان چیزوں سے انسان بچے، اور خاص کر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، جس پر جو مشرک ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ ذوالجلال، میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔